برادران اسلام، جیسا کہ آج سال کا آخری دن ہے اور عیسائی دنیا بلکہ غیر مسلم جتنے ہیں اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ کب 12 بجیں اور نئے سال کی آمد پر جشن منانا شروع کر دیں۔ دراصل یہ نئے سال کا جشن عیسائیوں کی ایجاد ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلتی آ رہی۔ تو نئے سال کے جشن میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر جگہ لالٹین لگا دی جاتی ہے، خمخمے لگا دیے جاتے ہیں، سجایا جاتا ہے، اور جیسے ہی 12 بجتے ہیں تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آتش بازی کی جاتی ہے، تفریحی پروگرام، شباب و کباب کی محفلیں سجتی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ عیسائیوں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی ان کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ یہ اس لیے پیچھے چل پڑے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ تم ضرور بضرور یہود و نصارہ کی اتباع کرو گے، اگر وہ گھوڑ گھوڑ کے بل میں گھسیں تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے اس کے بل میں گھس جاؤ، اتنی زیادہ ان کی تخلیق۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیشن گوئی ہے سچ ثابت ہوئی۔ وہاں کی سوسائٹی، وہاں کا کلچر، وہاں کے جو رسم و رواج ہے اس کو اختیار کرنے پر فخر محسوس کیا جانے لگا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو مسلمان بھی مغربی کلچر کو اپنانے پہ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو آج کا مسلمان ہے جو نئے سال پر جشن منا رہا ہے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا ایک برس کم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ زندگی ایک بیش قیمتی نعمت ہے جس کے زائل ہونے پر جشن نہیں منایا جا سکتا بلکہ افسوس ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ اور اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ابن آدم ہے اس کا جسم جو ہے خون سے، رگوں سے، گوشت اور ہڈیوں سے بنا ہوا ہے، اگر یہ ختم ہوں گے تو ہی انسان ختم ہوگا۔ حسن بصری رحمہ اللہ اس کی ایک الگ تشبیہ یہ ہے کہ یہ ایام، یہ ڈیز جو ہے مل کر انسانی زندگی بنی، ایک ایک ڈے ختم ہو رہا ہے، ایک ایک دن گزر رہا ہے تو اس کا ایک حصہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب جیسے ہی پورے دن ختم ہو جائیں گے یہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا۔ تو افسوس ہونا چاہیے، نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے ایام گزر رہے ہیں اور اس میں کوئی خیر کا عمل ہم سے نہ ہو رہا ہو۔ تو آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ مومن کے ایمان کے کامل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ لا یعنی بیکار فضول چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ بیکار کی رسم و رواجوں میں وہ نہیں پھنستا۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو یہود و نصارہ ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ڈیز مقرر کیے ہوئے ہیں، فادرس ڈے، مدرس ڈے، چلڈرنس ڈے، ٹیچرس ڈے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس رشتوں میں دکھاوا بہت ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں، ماں باپ کو الگ کر دیتے ہیں، ماں باپ بچے پالو ہوتے کہ ان کو گھر سے نکال کر باہر کر دیتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی خاندانی نظام نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کیا کیا، الگ الگ دن متعین کر دیے تاکہ ان تمام رشتوں کا دکھلاوا ہو سکے ان دنوں میں۔ مگر اسلام میں کیا ہے، سب کے حقوق مقرر کر دیے، ایک خاندانی نظام جو ہے یہاں پر موجود ہے، اس لیے نہ ہمیں ان دکھلاووں کی ضرورت ہے نہ مختلف طرح کے ڈے منانے کی، بلکہ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کیوں بچنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ تم جس قوم کی مشابہت کرو گے تمہیں بھی اسی میں شمار کیا جائے گا۔ اگر ہم ان کی دیکھا دیکھی ہیپی نیو ایئر جو منا رہے ہیں، اگر ہماری نوجوان نسل ان کے راہوں پر چل رہی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اب مسلمان نہیں بلکہ تم بھی ایک یہودی ہو، تم بھی ایک عیسائی ہو، اسی طرح شمار کیا جائے گا۔
تو اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے جو دن ہے، ہمارا جو سال ہے، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ سال شروع ہوتا ہے محرم سے، نہ کہ جنوری سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے جو نظام رکھا ہے وہ قمری حساب سے چلنے کے لیے رکھا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں علی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر جو ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس کو اسلامی سال سے ابتدا اس سے کی گئی اور مقرر کیا گیا کہ چاند کی تاریخوں کے حساب سے تمہارے مہینے بدلیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چاند کا جو سسٹم اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، پھر بڑے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ جنگلوں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، جزیرے میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ جب دیکھتا ہے چاند کو، اور وہ کتنا ہی ان پڑھ کیوں نہ ہو، دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ آج یہ تاریخ ہے۔ سورج کو دیکھ کر نہیں بتا سکتا کہ آج کیا تاریخ ہے، لیکن چاند کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ آج کیا تاریخ ہے۔ یہ اسلام نے اس کو مقرر کیا۔ اس کے پیچھے ایک دوسری بھی حکمت ہے۔ جو نمازوں کا سسٹم ہے وہ سورج کے حساب سے رکھا ہے۔ سورج جب طلوع ہونے لگ جائے تو فجر صادق کے وقت فجر کی نماز، طلوع ہونے کے بعد زوال کے بعد ظہر کا، پھر جب سایہ سورج کا اس کے مثل کا ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، غروب ہونے کے وقت جو ہے مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، اور پوری طرح سے جب تارے آ جائیں تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک دن کا حساب رکھنے کے لیے سورج، اور مہینے اور سال اور تاریخ مقرر کرنے کے لیے چاند، یہ اللہ رب العالمین نے سسٹم بنایا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، کہ اللہ نے آفتاب و مہتاب کے طلوع و غروب اور ان کی رفتار کو ایک خاص حساب سے رکھا ہے، جس کے ذریعے انسان کیا ہے، سال، مہینے، دن اور گھنٹے بلکہ سیکنڈ بھی جو ہے حساب بآسانی سے لگا سکے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا مظاہرہ اللہ رب العالمین نے شمس و قمر میں رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو سسٹم رکھا ہے ہزاروں سالوں سے، تو اتنا بہتر سسٹم رکھا ہے، ہزاروں سال میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا۔ وہ برابر اپنی رفتار سے سورج چل رہا ہے، برابر اپنی رفتار سے چاند چل رہا ہے، وہ چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں، سال، مہینے، یہ اللہ رب العالمین نے حساب رکھا ہے تاکہ لوگ آسانی سے گن سکیں اور عبادتیں بجا لا سکیں۔ اور اس کے پیچھے حکمتیں بھی ہیں۔ چاند کی تاریخ کو اللہ رب العالمین نے جو مقرر کیا، اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے، چونکہ اسلام ہماگیر مذہب ہے اور اس کے اندر مساوات بھی رکھی گئی ہے، آفاقیت رکھی گئی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ چاند کے حساب سے اگر ہم چلیں گے تو کیا ہے، سب کو برابر کا حصہ ملے گا، سب کے حصے میں مساوات آئے گی۔ وہ کس طرح؟ اگر سورج کے حساب سے اگر وقت مقرر کر دیا جاتا، سال مقرر کر دیے جاتے، تو رمضان جب آتا تو آدھی دنیا آسانی میں رہتی، لیکن آدھی دنیا پوری کی پوری مشقت میں رہتی۔ چاند کی تاریخ کو مقرر کیا گیا تاکہ ہر ایک کو کبھی سہولت بھی آئے، کبھی تکلیف بھی آئے، ہر ایک کا مزہ، ہر ایک طرح سے ان کو آزمایا جا سکے۔ کسی کو مشکل آ رہی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو راحت بھی آئے، چھوٹا وقت مل سکے، اور جو اس کو چھوٹا ملا ہے وہ جو ہے زیادہ ثواب کے لیے بڑا وقت بھی ان کو مل سکے۔ تو یہ چاند کے سسٹم پر اپلائی کریں گے تو ہی وہ چیز حاصل ہوگی، ورنہ پھر ایک طرف ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو کافی رخصت مل جا رہی ہے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو مقرر کر رکھا ہے اس کے اندر بڑی جو ہے نشانیاں ہیں۔ اور مفسرین کرام نے کہا کہ قمری سن کا جو ہے استعمال کرنا مسلمانوں پر انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ اور اسلامی احکام سب کا مدار قمری حساب پر رکھا گیا، چاند کی تاریخوں پر رکھا گیا۔ اس لیے امت پر فرض ہے کہ وہ اس حساب کو باقی رکھے۔ اس کو باقی رکھتے ہوئے اگر آپ شمسی حساب اگر اختیار کرتے ہیں، ضرورت کے پیش نظر اس کو لکھ رکھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن قمری حساب کو بالکل نظر انداز کر دیا جا رہا ہے اور ان کے ذہنوں سے محو ہو رہا ہے، تو پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کب رمضان آیا ہے، کب ذی الحجہ آیا ہے، کب محرم آیا ہے، تو وہ یکسر غافل ہو جائے تو پوری کی پوری امت گناہ گار شمار ہوگی۔ تو اپنی تاریخ جو قمری ہے اس کو یاد رکھنا واجب ہے امت پر، اس کو محو نہیں کیا جا سکتا، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو برادر اسلام، اس موقع پر
کہ یہ جو سال نو آ رہا ہے، اس موقع پر ایک پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ دو چیزیں، ایک تو جو سال گزر گیا ہے ماضی کا احتساب ہونا چاہیے، اور دوسرا آگے کا لائحہ عمل یعنی مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ تو یہ دو باتوں کی طرف ہمیں نیا سال متوجہ کرتا ہے۔ ماضی کہ ہم نے دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے کیا کھویا کیا پایا، عبادات ہے، معاملات ہے، حلال و حرام ہے، حقوق اللہ اور حقوق عباد کی ادائیگی میں ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں، کہاں کہاں سدھار کی ضرورت ہے۔ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، ماضی کا اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی نظروں سے تو ہم چھپا سکتے ہیں لیکن اپنے آپ سے، اپنی نظر سے ہم نہیں چھپا سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اسی لیے ہم سب کو ایمانداری سے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور جو ملی ہوئی مہلت ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب وقت آ جاتا ہے تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ خواہش کرے گا کہ تھوڑی سی مہلت دے دے اللہ، میں جا کے دنیا میں پھر سے اچھے کام کر کے آؤں گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وقت مقرر آ گیا تو اب تمہیں کو دوبارہ پلٹنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے بس اسی لیے ملی ہے تاکہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں، اور یہ ایک ہی مرتبہ ہے، بار بار تمہیں یہ موقع نہیں ملیں گے، زندگی صرف ایک ہی مرتبہ ملے گی۔ اس کے بعد اگر تم کتنا چاہو گے ساری دنیا بدلے میں فدیے میں دے کر، خزانے اور جائیداد، بیوی بچے سب کچھ لٹا کر، ایک لمحے کے لیے اگر تم زندگی مانگنا چاہو گے تو تمہیں دوبارہ یہ زندگی یہ موقع نہیں ملنے والا ہے۔ تو یہ جو وقت ہمیں ملا ہے جتنا کچھ بھی، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے، آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آگے کا لائحہ عمل بنانے کا فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی میں جو کام کر سکتے ہیں، جتنا چاقو چوبند چستی تندرستی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، بڑھاپے میں وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اگر کسی کے پاس جوانی ہے، غنیمت سمجھے بڑھاپے سے پہلے۔ اور فرمایا صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ بیمار آدمی وہ کچھ نہیں کر سکتا جتنا کہ صحت مند آدمی کر سکتا۔ اپنی مالداری کو فخر و فاخر سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو، کیونکہ زندگی ایک بار ملے گی، پھر موت آ جائے گی تو کچھ نہیں کر سکے گا بندہ۔ تو آخرت کی زندگی کا کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی دنیا کے اعمال پر منحصر ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، کہ اور ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے اس دنیا میں کی ہے، اور بے شک اس کی کوشش ان قریب دکھائی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ وہ کس بات پر خوشی منائے، بلکہ اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے، کچھ کر لینے کی تمنا اس کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اس کے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ ایک صحابی جلیل القدر صحابی، موت کا وقت آیا تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ موت سے ڈر رہے؟ نہیں، میں اس لیے ڈر رہا ہوں کیونکہ میرا سفر بہت طویل ہے اور توشہ بہت ہی تھوڑا سا ہے، خلیل ہے۔ تو یہ ان کو بے چین کر دیتی تھی یہ بات۔ تو انسان کے پاس جو جتنی کچھ زندگی ہے یہ بہت کم ہے، کیونکہ اس کو سفر کیا ہے، پورا آخرت کا اتنا بڑا سفر طے کرنا ہے، بہت ہی کم زندگی، تھوڑا سا وقت ملا ہے، تھوڑا سا توشہ اس کے پاس ہے، تو اس کو فکر کرنا ہے، بے چین ہونا ہے، ہر وقت جو ملا ہے اس کو اچھے طریقے سے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری گزارنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اوروں کی روش پر چلیں اور اپنی زندگی کو ایسے ہی برباد کر دیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین غیروں کی روش سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے، قرآن و سنت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، جب تک رکھے ایمان پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا
استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔